رباك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك. جن بھائیوں کے موبائل آن ہیں اپنے موبائل آف کر رہے ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اس کا ایمان مالک کے دربار میں تبھی قبول ہوگا جب وہ محمد الرسول اللہ پر بھی ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو مسلمان وہ ہوا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جو رسول پر ایمان لاتا ہے ایمان اس کو اپنے نبی کا ادب سکھا دیتا ہے. اللہ کے نبی پر ایمان لانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ کا ادب و احترام کرنا ہر مسلمان پہ واجب ہے. اور جس کے دل میں امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے، ان کی محبت کا سمندر ٹھاٹھے نہیں مارتا، وہ دل ایمان کی لذت سے ہی خالی ہوتا ہے. اور جس دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہو، اللہ کے نبی کا پیار ہو، اللہ کے نبی کا ادب ہو، احترام ہو، اس کا کیا ہی کہنا. سوال کرنے والے نے آ کر کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، قیامت کا سوال کرنے والے تو نے تیاری کیا کی ہے؟ فرمانے لگے کوئی تیاری لمبی چوڑی لسٹیں تو نہیں ہے، ہاں اتنا ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا خوش ہو جا، جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کا ساتھی بن جائے گا. راوی حدیث فرماتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جملہ سن کر جتنی خوشی ہوئی شاید اتنی خوشی کبھی نہ ہو. لوگوں تم گواہ رہنا، میں اعلان کرتا ہوں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں. میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں، لیکن میری امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ جہاں اپنے رسول اور اس کے صحابہ کو جگہ دے گا، ابو بکر و عمر کو مجھے بھی ان کا ساتھی بنا دے گا. اللہ کے نبی کا ادب، آپ کا احترام، اس کا اندازہ لگانا ہے تو آئیے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ وارضا کے ان جملوں پہ غور کیجئے. پوچھنے والا پوچھتا ہے، عباس میرے نبی کے چچا رضی اللہ عنہ وارضا، آپ بڑے ہو یا محمد الرسول اللہ بڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور عمر میں سیدنا عباس بڑے تھے، اللہ کے نبی چھوٹے تھے. اب سائل کا سوال اور سیدنا عباس کا جواب غور کیجئے گا. اللہ کے نبی کے ادب کا کیا خزانہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ہمیں سکھا رہے ہیں. کہ عباس آپ بڑے ہو
یا محمد کریم بڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہنے لگے نہیں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں، لیکن میں پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ حقیقت میں عمر میں سیدنا عباس بڑے ہیں، لیکن کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ مصطفیٰ کی گستاخی ہو جائے۔ ادب کا خزانہ دے رہے ہیں عباس، کہتے ہیں نہیں لوگوں، نہیں، مجھ سے پوچھنے والوں کہ عباس بڑے ہیں یا مصطفیٰ بڑے ہیں؟ بڑے تو مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پیدا میں پہلے ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب میرے نبی کے صحابہ نے میرے نبی کی امت کو کیا ہی سکھایا۔ ہم لوگ کسی کے دروازے پر جاتے ہیں، کوئی آواز دیتا ہے، کوئی دروازہ زور سے تھپ تھپاتا ہے، کوئی گھنٹیے مارتا ہے۔ میرے نبی کے صحابہ در مصطفیٰ پر آ کر ان کی حالت کیا ہوا کرتی تھی۔ سیدنا انس فرماتے ہیں جب رسول کے صحابی دروازے پر آتے اپنی کسی ضرورت کے لیے تو اپنے ناخن سے مصطفیٰ کا دروازہ احترام سے بجاتے، کبھی ہاتھ مار کے دروازے کو نہیں بجایا، اپنے ناخن سے ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹاتے کہ کہیں ہماری آواز سے مصطفیٰ کو تکلیف نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ادب و احترام بخاری و مسلم میں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کسی قبیلے کی طرف گئے، نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن آئے صدیق اکبر کے پاس اور کہا کہ آپ جماعت کرا دیجئے۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام تو لیٹ ہو گئے، نماز کا وقت ہو گیا۔ ابو بکر صدیق نے جماعت شروع کروا دی رضی اللہ عنہ وارضا۔ اتنی دیر میں مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی پہنچ گئے، آپ بھی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے اپنے ہاتھ سے تالی بجائی اللہ کے نبی کو پا کر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا محسوس کر گئے کہ مصطفیٰ علیہ السلام پیچھے آ چکے ہیں، تو اپنے قدموں پیچھے ہٹنے لگے۔ امام الانبیاء نے حالت نماز میں ہی اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پہ برقرار رہو، نماز جاری رکھو۔ ابو بکر صدیق اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور پیچھے صف میں آ جاتے ہیں، مصطفیٰ آگے بڑھ کر نماز پڑھاتے ہیں۔ ابو بکر کون؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا، جس کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا تھا ابو بکر سے بہتر آدمی پہ سورج طلوع ہی نہیں ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب کا یہ فرمان، انبیاء کے بعد ابو بکر کی شان میں اور کیا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں، میں نے تم میں سے کسی کو اپنا خلیل نہیں پکڑا، میرا خلیل تو میرا اللہ ہے۔ اگر میں کسی کو خلیل پکڑتا تو ابو بکر کو پکڑتا۔ وہ ابو بکر پیچھے ہٹ رہے ہیں، مصطفیٰ آگے ہو کے جماعت کرواتے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں ابو بکر، جب میں نے آپ کو اشارہ کر دیا تھا کہ نماز جاری رکھو، آپ نماز چھوڑ کے پیچھے کیوں آئے؟ مصلی امامت سے پیچھے کیوں آئے؟ صدیق اکبر کا جواب سنیے اور مصطفیٰ کے ادب و احترام کو اپنے دلوں میں جگائیے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے کیسے جائز ہے کہ ابو قحافہ کا بیٹا آگے ہو، آمنہ کا بیٹا پیچھے ہو؟ آپ کی موجودگی میں مصلی امامت پہ کیسے باقی رہ جاتا؟ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے تھے، یہ تالیے کیوں بجا رہے تھے؟ یہ تالیے تو عورتوں کے لیے ہے۔ یہ ادب ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔